بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ مشکل چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اپنوں کو پہچاننے میں آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ اللہ کی مدد آتی رہے گی اور کامیابی ملتی رہے گی۔ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم گنتے رہیں گے، ہم یوں ہی بے سکونی اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوس بھی لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ وقت کو پیدا کرنے والے رب کو وقت دے کر دیکھو، وہ ہمارا وقت بدل دے گا۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، تم کتنے اچھے بھی کیوں نہ ہو، کسی کو اتنی آسانی سے نہ ملنا۔ لوگ سستا سمجھ لیتے ہیں۔ منافق اور بدتمیز کا اگر فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا کہ منافق۔ دعا قبول ہونے سے پہلے آزمائش ضروری ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا کہ سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ طاقت ہوتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا عذاب خدا سے بچنے کا طریقہ ہے۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے۔ چاہے تو دل جیت لے اور چاہے تو دل توڑ دے۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، اور اگر زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ اللہ سے مانگو تو بے حساب مانگو، کیونکہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ اس فانی دنیا میں کسی پر بھی بے انتہا بھروسہ مت کیجیے، کیونکہ تاریکی میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ موت ہی جب زندگی کا انجام ہے تو یہ ساری کوشش کیا ہے، زندہ رہنے کے لیے یا مرنے کے لیے؟ سب سے اچھی ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ کسی کو اپنا راز ظاہر کرنے کے بجائے زور دینے پر ایسا رہنا چاہیے کہ وہ آپ پر اعتماد کر کے خود اپنے بارے میں بتا دے، مگر پھر وہ راز ایک امانت ہوتا ہے جس کی حفاظت آپ پر فرض ہو جاتی ہے۔ بیٹی سے نہیں، لوگ بیٹیوں کے نصیب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کے بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ زندگی میں یہ اہم نہیں کہ آپ کتنے امیر، کتنے مشہور اور کتنے خوبصورت ہیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ آپ کتنے سچے اور کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیوقوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بیوقوف ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ لحاظ اور اجنبی عورت کی عزت ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کی کوئی ڈگری ہمیں نہیں سکھا سکتی، سوائے ہمارے گھر کی تربیت کے۔
ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ بگاڑ پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے اور اصلاح پیدا کرنا ایک دینی عمل ہے۔ اس انمول زندگی کو خوبصورتی سے گزارنے کے لیے 2 باتوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ تنہائی میں اپنے خیالات کا اور لوگوں کے درمیان اپنے الفاظ کا۔ رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والے دوہرا عذاب سہتے ہیں۔ سب کچھ جان کر انجان جو بننا پڑتا ہے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے اور نہ ہی تبدیل ہوتی ہے۔ اگر آپ وہی کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں تو آپ کو وہی ملے گا جو ہمیشہ سے ملتا آ رہا ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کی ضرورت نہ بنو، کیونکہ ضرورت تو کوئی بھی پوری کر سکتا ہے۔ بننا ہے تو کمی بنو، کیونکہ کمی کوئی نہیں پوری کر سکتا۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بلکہ کمی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ کچھ لوگوں سے اللہ بہت پیار کرتا ہے، اتنا کہ انہیں گناہ کرنے سے باز رکھتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہمیں جہنم کی آگ چھوئے۔ شاید وہ چنے ہوئے لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ کسی کے چہرے پر مت جاؤ، کیونکہ انسان ایک بند کتاب کے مانند ہے، جس کے سرورق پر کچھ اور جبکہ اندرونی صفحات پر کچھ اور تحریر ہوتا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ وضو جوانوں کی طرح کرو اور نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک اور قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا کوئی بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے کہ کردار سے خوشبو آئے۔ اللہ تمہاری حیثیت دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر نوازتا ہے۔ نماز کے لیے سستی ایمان کے لیے کمزوری کی علامت ہے۔ سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت اور غصے میں نقصان ہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرے کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو میری امید کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جسم کو موت آتی ہے، کردار کو نہیں۔ اپنے کردار کو بہتر بناؤ، موت کے بعد بھی تمہیں یاد کیا جائے گا۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ وقت نے گرایا ہے، وقت ہی اٹھائے گا۔ آج اگر زوال ہے تو کل عروج آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارا گناہ لے کر میرے پاس آتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ کل کی فکر مت کرو، جس اللہ نے آج تک سنبھال رکھا ہے وہ کل بھی تمہیں سنبھال لے گا، بس اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک
किसी से नहीं पूछा समंदर कितना दूर है।